2019 میں کرونا وائرس کا شروعات ہوئی اور پھر 2020 کے اندر لاک ڈاؤن. ویکسینیشن جب آئی تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاید اب ریلیف ملے گی اور زندگی واپس روٹین کی طرف جائے گی. لیکن 2021 میں تھرڈ ویو کی شدت اور ویکسینیشن رول آؤٹ کا پروگرام لگتا یوں ہے کہ شاید کرونا وائرس ابھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی طرف رہے گی زندگی. پرابلمس کریٹ ہوتی رہیں گی. اس میں جو ایک سوسائٹی کا بیہیویئر ہے اس کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ لوگ اب شاید جو لاک ڈاؤن ہے یا کرونا وائرس کی جو شدت ہے اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. وہ اتنا سیریسنس لیول نہیں شو کرتے جتنا پہلے تھا. ویکسینیشنز کی جو رول آؤٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرابلمز بھی آ رہی ہیں. کچھ جگہوں سے رپورٹ ہو رہا ہے کون سی ویکسین لگ رہی ہے، کون سی نہیں لگانی، کس ویکسین کے ساتھ پرابلم ہے، کب تک ویکسین آپ کی کارآمد رہے گی اور دوبارہ ویکسینیشن کی کب ضرورت ہوگی ایک شخص کو. اور کرونا وائرس کی جو پوسٹ ریکوری سمٹمز ہیں ان کے بارے میں کیا رپورٹس ہیں اور ان کے اوپر کیا تبصرہ ہو رہا ہے، ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو ان سے. ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے آج. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور ہمیں اس ڈبیٹ میں آج جوائن کریں ڈاکٹر حبیب بخاری صاحب. آپ وائس چانسلر ہیں کوسار یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ امیونالوجسٹ ہیں اور ہو بیٹر ٹو ٹیل یو اباؤٹ آل دس دین این امیونالوجسٹ ہمسیلف. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر جواد فیصل. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں PIMS کے، ENT اسپیشلسٹ ہیں. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، آپ نے جوائن کیا ہمیں. اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں سیف جمشید. اور سیف جمشید کا ہی از ینگ، ہی از اینالسٹ، ہی ہیز موٹیویشن اسپیکر ہیں. یہ ہی ہیز اے لاٹ آف نالج اور ہمیشہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. سیف، تھینک یو فار جوائننگ دا شو. اٹس آلویز اے پلیزر. ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ ود یو. اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں 2019 میں جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا شروعات تھی 2020 واز ویری ہارڈ. لیکن جب ویکسینیشنز آئیں ہم نے پہلی 2 دفعہ جو ویوز آئی اس کو بڑے زبردست طریقے سے لڑا اور اتنا نقصان نہیں کرنے دیا جتنا ایکسپیکٹڈ تھا پاکستان میں. تھرڈ ویو کا کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید اب شدت زیادہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا، یہ اب انفیکشس ڈیزیزز کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ شاید یہ تھرڈ ویو ہیز بین بیکم مور سیریس کمپیئر ٹو پریویس ٹو. یقیناً یہ شاید نہیں بلکہ یقیناً. اور اس کے اندر جو انفیکشس ڈیزیزز کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کے لیے 2 لوگ جو ہے نا، 2 ایکسپرٹس جو ہیں، ایک انفیکشس ڈیزیز ایکسپرٹ اور ایپیڈیمیولوجسٹ. انفیکشس ڈیزیز ایکسپرٹس کے اندر مائکرو بایولوجسٹ، وائرولوجسٹ. اچھا، ان کا بڑا نیکسس اور نیٹ ورک ہوتا ہے جو یہ اس کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو پہلی 2 ویوز کے دوران ہم نے جو افیکٹولی اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لی تھی وہ تھی ہماری لاک ڈاؤن کی. وہ بڑی افیکٹو رہی اور اس میں ہم نے بڑا اچھی طرح میسج تک، کمیونٹیز تک، سول سوسائٹی تک پہنچایا. ہر پلیٹ فارم سے پہنچتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو اس پرولونگ جو یہ ہو گیا سلسلہ ڈیزیز کا، جس کی وجہ سے بہت سارے جو فیکٹرز تھے انہوں نے رول پلے کیا اور پبلک جو ہے جنرلی ریلیکس ہو گئی. اور ہماری طرف سے بھی کوئی میسیجز کے اندر کمی اور وہ شدت جو پہلے تھی وہ اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے تھی. آبویسلی اس کا پھر اکانومی کے ساتھ تعلق جڑ گیا. لیکن ایک جو میسیج ہمیں یہاں پہ ملا اس تھرڈ ویو نے، اور پھر آپ نے ویکسینیشن کا بھی جو ذکر کر دیا کہ اب انٹروڈیوس بھی ہو چکی ہیں، تو جو ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم میسز کو ویکسینیٹ نہیں کر سکیں گے، جتنی جلدی نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم اس کے سفیر سے باہر نہیں نکل سکتے. سر لیکن جتنا جلدی آپ کرنے کی بات کریں، ہم انڈیا کی اگر مثال لیتے ہیں فار ایگزامپل، وہاں پہ تو دے ڈوئنگ ملین ویکسینیشنز کرتے ہیں وہ ان لائک ود ان اے ویک. لیکن انڈیا کے اندر جو ریسنٹ رپورٹس ہیں وہاں پہ آلموسٹ دے ٹچنگ 100,000 دوبارہ سے. وہ کہتے ہیں فرسٹ ویو کے اندر جتنی زیادہ شدت تھی، جتنے پازیٹیو کیسز آئے اتنے ہی دوبارہ آنا شروع کیا. اور مائنڈ یو یہ رجسٹرڈ کیسز ہیں، ان رجسٹرڈ تو شاید ہو سکتا ہے ڈبل اس کی. تو پھر ویکسینیشن کا رول ڈو یو تھنک دس از لمیٹڈ؟ یہ تو پھر انفیکٹو نہیں ہو گیا؟ اچھا، یہ ایک اور بڑا زبردست سوال آپ نے کر دیا کہ ویکسینیشن کے اوپر جو سوال اٹھنا شروع ہوئے. اب انڈیا کی آپ نے مثال دی، اباؤٹ 56 ملین پیپل ہیو بین ویکسینیٹڈ. اب 66 اور 60، اب آپ 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی، 56 ملین سے زیادہ کے لوگ ویکسینیٹ ہو چکے، 6 کروڑ تقریباً، اور 20 ملین کے قریب ڈبل ڈوز، 10 سے اوپر ملین کے قریب ڈبل ڈوز لے چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ 1 ارب 20 کروڑ کی زیادہ آبادی، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اب انکوبیشن سینٹر فار وائرس 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے پوٹینشلی. اچھا، وہاں پہ جو پھر جو ایک جو نظر رکھنے کی ضرورت ہے
کہ جو ویریئنٹس نکل کے آ رہے ہیں, جو شکل تبدیل کر کے وائرس سامنے آ رہا ہے, اس کو وہ جو ایگزسٹنگ پلیٹ فارمز ہیں جو جس کے نتیجے میں ویکسین بنائی جا رہی ہیں, اس میں کتنی ایفیکیسی ریڈیوس ہوئی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ڈٹرمنڈ. اب اس پہ نظر ہونی چاہیے, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. اچھا, اس میں پھر مساوات کا ایک بڑا رول آ گیا. ہمارے ہاں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مساوات کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. اب یہ وہ بیماری ہے جس نے کسی ایتھنیسٹی, کسی ریلیجن, کسی کلر, امیر اور غریب میں فرق نہیں. اچھا, جہاں بھی ایک چند حضرات بھی ان ویکسینیٹڈ رہ جائیں گے وہ پوری سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ جو ویکسینیشن کا رول آؤٹ ہونا ہے یہ ہر لیول پہ تیزی کے ساتھ پہنچ جائے تاکہ ہم ہرڈ امیونٹی کو اچیو کر سکیں. So what you think probable جو انڈیا کے ساتھ پرابلم ہے وہ ان کی جو ایک پاپولیشن کے جو میسز ہیں ان کو ابھی تک ویکسینیٹ نہیں کرایا, دس از دا ریزن. سلو ہے کمپیئر ٹو, اب اگر آپ اس وقت دیکھیں نا جی 63%, اگر میں ویسٹ کی مثال دیتا ہوں, امریکہ کی دیکھ لیجئے, یورپین کنٹریز کی جتنی بھی اس وقت ویکسینیشن ہو سکی اس کی 63% وہ لوگ ہیں. ہائی انکم کنٹریز ہیو بین ویکسینیٹڈ فار دا ٹوٹل 63% آف ایوری جو یہ میجر جو اس میں سے 60% امریکہ اور یورپ ہے. تو یہ وہ ہائی انکم کنٹریز ہیں. اب امریکہ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے جی 100 ملین پیپل ان 100 days. دیز آر دا کائنڈ آف ٹارگٹس جو نیشن نے سیٹ کرنے ہیں. دیز آر دا کائنڈ آف ٹارگٹ جو وہی نیشن سیٹ کر سکتے ہیں اور اچیو کر سکتے ہیں. دس از اے پرابلم فار دا پور کنٹریز. ویکسینس پہ بات کرتے سر آگے چل کے. اب ڈاکٹر جواد صاحب آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال, ویکسینیشن رول آؤٹ ہو رہا ہے لیکن تھرڈ ویو کی شدت جو ہے وہ لگتا ہے اس دفعہ بہت زیادہ تیزی سے آ رہی ہے. آپ آن گراؤنڈ ہیں, آپ وہ ہراول دستہ ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اس سے ویکسین سے کرونا وائرس سے. ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ جو شدت ہے وہ پہلی دو ویو سے زیادہ تیز ہے؟ آبویسلی جی تھرڈ ویو میں شدت پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہے, اور اس میں پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ بچوں میں جو ہے یہ پازیٹیوٹی کی شرح بہت زیادہ آ رہی ہے. ہمارے پاس پچھلے دنوں میں چند دنوں کا ایک بچہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے جو اس کو کرونا پازیٹیو ہے. اس کو وینٹیلیٹر پہ میخام ہے دفعہ آپ جی بالکل ایسی بات ہے. میں ای این ٹی سرجن ہوں, تو ای این ٹی میں جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں ان میں ہم پروفیلیکٹیکلی کیونکہ سارے اسکرین آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ایڈمٹ نہ ہو جو پازیٹیو ہو اور اس کو ہم جنرل وارڈ میں ایڈمٹ کر دیں اور باقیوں کو بیمار کریں. تو اس میں پازیٹیوٹی کافی زیادہ جو ہے وہ نکل رہی ہے. تو یہ تھرڈ ویو جو ہے اس میں کافی زیادہ شدت ہے سمٹمز کے لحاظ سے, ڈیزیز کے لحاظ سے, اور بڑی تیزی سے اسپریڈ کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ اس مرتبہ بچوں کو بھی ساتھ میں انوالو کر رہی ہے, جو پہلی دو ویوز میں نہیں تھا لیکن اس دفعہ وہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. سموٹ اراؤنڈ 6-7,000 بچے جو ہیں اسلام آباد کے اندر صرف لیٹ الون ہیں. تو ڈو یو تھنک ان کے اندر کیا اس کی شدت اتنی ہی ہے جتنی ایڈلٹس میں ہے؟ بچوں میں ریلیٹیولی یہ اس طرح اتنی سمٹمز تیز نہیں ہیں اور اتنے برے حالات نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کمبرسم سچویشن ہے بچوں میں. ڈیزیز دیکھیں, بچے آپ ان کو اس طرح افیکٹولی منع نہیں کر سکتے سوشل ڈسٹینسنگ سے. اس کو آپ اتنی اچھی طرح نہیں بتا سکتے کہ آپ نے ہینڈ ہائیجین استعمال کرنی ہے, اور اگر ان کیس آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ نے آئسولیٹ ہونا ہے. ان کی ذرا تھوڑے سارے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بڑوں کو تو آپ ڈفرینٹ. تو اس میں بچوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو کس طرح جو ہے, پھر ہمارے یہاں ایک سوشل بھی ایک ٹیبوز ہیں, ہم بچوں سے دور نہیں رہ سکتے. اگر گھر میں ایک بچہ بیمار ہو گیا وہ پوری فیملی نے انفیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. اڈلٹ اگر انفیکٹ ہوگا تو وہ پوری فیملی سیو ہو سکتی ہے, ایٹ لیسٹ کچھ ممبر ضرور سیف ہو جاتے ہیں, لیکن اگر بچہ ایک گھر میں انفیکٹ ہوگا تو وہ تمام خاندان کو انفیکٹ کرے گا. سر اس میں بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کرونا کے جو پوسٹ کووڈ ریکوری کے بعد بھی پرابلمس پرسسٹ کرتے ہیں. ایک ینگ ایج کے اندر بچہ ہے, اس کی تو پوری کی پوری زندگی آ گئی ہے. ڈو یو تھنک یہ پرسسٹ کریں گی پرابلمس ان بچوں کے اندر بعد میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس بچے کو یہ انفیکشن ہوئی ہے کووڈ کی اس میں کون سے سمٹمز آئے ہیں. فار ایگزامپل اگر اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں پرابلم آئی ہے یا لنگز متاثر ہوئے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی, کہ تقریباً 2 ماہ کے بعد ہم پوسٹ جو ہے کووڈ لنگ فائبروسس یعنی کہ سمجھ لیں پھیپھڑے سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کی بریدنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس میں اسپیشلی جو ہے بریدنگ ایکسرسائزز جتنی بھی ہیں 2 ماہ کے بعد وہ ضرور شروع کریں اور 6 ماہ تک جاری رکھیں. اس میں سمپل برسک واک ہو سکتی ہے, کارڈیو جو ہم کرتے ہیں آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا ٹیمپو بھی انکریز کریں اور ڈیوریشن بھی انکریز کریں, تاکہ اور وہاں تک کریں جہاں تک سانس چڑھنا شروع ہو.
जो तक लिमिट है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाएं। सो कोरोना से सिर्फ लड़ के रिकवरी नहीं है, उसके बाद भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं. दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग निगलेक्टेड इन द सोसाइटी. शायद इसकी अवेयरनेस ही नहीं है. एक और बात मैं इधर ऐड करता जाऊँ कि स्पेशली कोविड में जो एक चीज़ एरिया जो निगलेक्ट हो रहा है वो हेयरिंग लॉस है, स्पेशली बच्चों में. सडन हेयरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, बच्चे एकदम बता नहीं सकते आपको, उनको ख़ुद भी समझ नहीं आती है कि वो कम या ऊंचा सुनना शुरू हो गए हैं. ये वालिदैन को उनके बारे में ख्याल करना है कि वो बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज महसूस कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो आपसे बात रिपीट करवाता है, क्या उसने टेलीविज़न ज़्यादा ऊंचा सुनना शुरू कर दिया है, क्या वो टेलीफोन की आवाज़ या टैब की आवाज़ ज़्यादा ऊंची कर रहा है कि नहीं. इन सारी चीज़ों पे निगाह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ये रिवर्सिबल है, ये कुछ हद तक रिवर्सिबल है इवन इफ़ इट इज़ सेंसोरी न्यूरल. लेकिन ज़रा अगर इसमें लेट कर जाएंगे तो फिर रिकवरी जो है उसके लिए तो इसका मतलब ये है कि एक अगर कोरोना पेशेंट है वो अच्छे तरीके से रिकवर कर गया, उसके बावजूद ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बाद में भी उसको प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर सकती है. इसके बाद दोबारा वापस आते हैं, बड़ा डिटेल में देखते हैं. दिस इज़ समथिंग जो हम लोगों ने शायद मीडिया में कहीं पे भी हाईलाइट ही नहीं हुई कि जो कोरोना से लड़के निकल भी चुके हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सैफ, हमने बड़ी अलार्मिंग बात यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी शेयर की और हम एनालिसिस भी देख रहे हैं. 7-8 हज़ार बच्चा एक शहर में से, छोटी पॉपुलेशन से, जहाँ पे हाइजीन प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं, कुशादा खुली जगह हैं, उनके पास खेलने कूदने की अच्छी जगह हैं, फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, येट इतनी बड़ी नंबर जो है बच्चों का वो इन्फेक्ट हो गया है. डू यू थिंक दिस इज़ अ डिलेमा फॉर द सोसाइटी कि अब वो जो एक आपने बैलेंस क्रिएट करना है कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वो सारा के सारा भी चलता जाए और बच्चे की हेल्थ जो है वो भी इफेक्ट ना हो, ये हाउ डू यू लुक एट दैट? फराज साहब देखें, सबसे पहले तो वी नीड टू मेक सेंस ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे हम उस माशरे में सर्वाइव करते हैं, पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, या जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 10 में से हर 7 या 8 बच्चे जो हैं वो ग्रोथ स्टंटेड हैं. यानी आपकी जो बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट है ही नहीं. बिल्कुल. देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बिगेस्ट फाइटर अगेंस्ट दिस बैटल इन कोविड, ये आपकी अपनी इम्यूनिटी है. ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है. देखिए, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, आई एम एन एनालिस्ट, लेकिन जितने भी लोगों से आज तक गुफ्तगू हुई है उन्होंने मैं ये जनरल स्पेक्ट्रम पे ज़रूर कहा है कि जितने भी लोग इस बैटल में से जल्दी रिकवर करते हैं, दे आर द वंस हु हैव गॉट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. तो यहाँ पे हमारे 90% जो पॉपुलेशन है उसकी तो वैसे ही ग्रोथ स्टंटेड है. जो उस 90% में से फर्दर 75% चंक बच्चों का है, उनकी तो बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है ही नहीं, जिसमें वाइटामिन्स आते हैं, जिसमें मिनरल्स आते हैं, जिसमें कैल्शियम आता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए द थर्ड वेव विल बी फार मोर डेविस्टेटिंग. और ये मैं पहले भी टीवी शोज़ पे कह चुका हूँ. देखें, हमारा एक सबसे बड़ा डिलेमा साथ साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ना होने के साथ साथ ये भी है कि हमारी थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रही है इस पैंडेमिक पे. देखिए, जब पूरी दुनिया इस पैंडेमिक के बारे में बड़ी सीरियस थी तो हम कह रहे थे कि शायद हमारे अंदर कोई इनबॉर्न इम्यूनिटी है जिसकी वजह से हम प्रोटेक्टेड हैं. देखिए, हमने 6 महीने पहले, 5 महीने पहले भी ये बात की इस प्रोग्राम की वसातत से, हमने माशरे को ये डिलीवर किया कि जी बात ये है कि ये जो वायरस है, इट कीप्स ऑन टेकिंग डिफरेंट शेप्स, इट कीप्स ऑन कमिंग बैक in different mutations. So you need to understand कि हो सकता है जी एक वेव जो थी that was affecting adults more, और जो अगली वेव है that might affect children more. हो सकता है there might be a substantial fourth wave as well. और वो जो फोर्थ वेव है हो सकता है दैट माइट बी अफेक्टिंग द ओल्ड पीपल मच मोर, द वल्नरेबल कम्युनिटी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जी, एक तो डिलेमा सीधा है कि हम इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आवाम की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे. और ये आज की बात नहीं है, पिछले 70 साल से यूँ ही है. लेकिन इसके साथ साथ हम इंटेलेक्चुअली भी डिप्राइव्ड हैं. देखिए, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग दिस पैंडेमिक सीरियसली. आज भी हम देखते हैं कि लोग बड़ा माइंड करते हैं जी शादी हॉल्स बंद हो. आज भी हम देखते हैं लोग बड़ा माइंड करते हैं जी पब्लिक पार्क्स बंद हो गए. आज हम देखते हैं लोग बड़ा माइंड करते हैं कि रेस्टोरेंट्स में इंडोर फैसिलिटीज़ बंद हो गई. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इस पैंडेमिक को, लाइक डे वन, आई विल रीआइटरेट इट अगेन, मैं दोबारा यही कहूँगा कि यू नीड टू फाइट दिस एज एन आइडियोलॉजिकल फ्रंट मोर देन एनीथिंग एल्स. देखिए, हमारी एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स यहाँ पे बैठे हैं. दे आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग दैट दे कैन डू
fighting it to the level best till the maximum of extent. लेकिन हम जो आवाम हैं, हमारा कसूर ये है कि हम इनकी मेहनत पे लिटरली, पानी तो छोटी सी चीज़ है जी फेरना, हम पूरा वाइट वॉश फेर देते हैं इनकी मेहनत पे। ये लोग वहाँ पे फ्रंट लाइन्स पे जो एकेडमिक्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स जो हैं वो बैटल कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी लिटरली डू नॉट रियली केयर दैट व्हाट दे आर डूइंग। जिस दिन एक बंदा ठीक होता है कोविड से, उसको बरादरी के 30 बंदे मिलने चले जाते हैं। अब देखें, यू नीड टू गिव हिम अ लिटिल स्पेस इन टाइम। हो सकता है द वायरस स्टिल रिमेन्स इन हिम फॉर अ लिटिल व्हाइल। और ये मैं चाहूंगा कि आप ये बरादरी की बात करें ठीक होने के बाद कि आई हैव सीन माई सेल्फ, एक हमारे अच्छे जानने वाली थे, वो बीमार थे, उनको कोरोना था, कोविड पॉजिटिव थे, और उनको उनकी बरादरी के 3-4 लोग मिलने आए हुए थे कि जी बीमारी का क्या है, तीमारदारी तो करनी चाहिए इस्लाम के अंदर। तो थोड़ा सा हमें खुद भी एज अ सोसाइटी, जैसे सैफ ने कहा, समझना पड़ेगा। सैफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मेल न्यूट्रिशनिंग एक प्रॉब्लम है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, और उसको फाइट करना विद दिस पेंडेमिक। देखिए फराज साहब, वो तो बड़ा लॉन्ग टर्म एक चीज़ है ना जिसको आपने फाइट कर रहे हैं। देखिए ग्रेजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज़ अपनी ट्रेजेक्ट्री विटनेस करते हैं इनटू डेवलप्ड वंस, और फिर नेचुरली आपके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपके बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के वो एलिमेंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन इधर इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा है, वो है वैक्सीनेशन की जो अवेलेबिलिटी है वायल्स की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 1/3 ऑफ द वैक्सीनेशन जो was allotted towards the poor countries या developing countries has been stopped by India. इंडिया ने जब देखा स्पाइक हो रही है, दोबारा से बढ़ रहे हैं केसेस, तो उन्होंने उसको रोक लिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो वैक्सीनेशंस हैं उसकी अवेलेबिलिटी को लेके जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से इस वेव को तोड़ा जा सकता है। लेकिन सब पूछेंगे अपने पैनल से एक ब्रेक के बाद। देखते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और हम बात कर रहे हैं कोविड की थर्ड वेव। और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को फेस करना पड़ा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स। जैसे डॉक्टर हबीब बुखारी साहब ने भी कहा और सैफ ने भी कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने टारगेट्स ऐसे सेट कर लिए हैं और इस तरह से उन्होंने चीज़ों को, रिसोर्सेज को या वैक्सीनेशंस को, जो वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर इस तरह से धावा बोला है कि अब वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है जिनके लिए अलॉट किया गया था, उनको शायद अब प्रॉब्लम होगी वैक्सीनेशन को हासिल करने में, उसको रोल आउट करने में। सर, डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इशू वैक्सीनेशन की कंडक्शन अपनी जगह पे, उसकी अवेलेबिलिटी है फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। एज अ इम्यूनोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से देख रहे हैं एक सोसाइटी के लिए? So picking on what Saif just said, that was very important point with reference to all vaccines. हमारे मुल्क में ना इस वक्त कई तरह की बीमारियां हैं जिसकी रूटीन वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, उसमें अब हम जिस तरह आप कोविड हिट हुआ, हमने देखा कि वेस्ट के अंदर एज के हवाले से ज़्यादा लोग एजड थे और ज़्यादा सफ़र किए, सवेयर डिजीज़ हुई। अच्छा, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वेयर मैल न्यूट्रिशन और अबाउट 37%, पाकिस्तान की इस वक्त 37% चिल्ड्रन की पॉपुलेशन जो स्टंटेड ग्रोथ है, एंड प्लेंटी ऑफ देम आर वेस्टेड है, मैल न्यूट्रिशन के साथ आ रहे हैं, तो उसका ताल्लुक है गट हेल्थ के साथ। अच्छा, गट के अंदर जब हमारी वैक्सीन्स का जो ताल्लुक है वो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है गट के अंदर इफेक्टिवली। अगर गट वीक है आपकी और आपका गट का ऑर्गन फंक्शन नहीं सही कर रहा, एक तो खुराक की एब्जॉर्प्शन में कमी हो रही है अवेलेबल, जिसकी वजह से स्टंटिंग भी हो जाती है, और एक तो मिलती नहीं न्यूट्रिशन, उसमें ग़िज़ाइयत में जो आपके वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है, और दूसरा जो मिलती भी है वो आपकी गट की फंक्शंस सही काम नहीं कर रहे, उसमें वैक्सीन भी शामिल है, वो भी इतनी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में देयर आर ड्यूअल कनंड्रम, दो बड़े प्रॉब्लम है। सैनिटेशन हाइजीन हमेशा से पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप फ्यू कंट्रीज जहाँ पे इशू रहा। फूड सेफ्टी और ज़ूनोटिक डिजीज़ के साथ, एनिमल्स के साथ जो ट्रांसमिशन होती है डिजीज़ की, उसके हवाले से भी ये प्रॉब्लम रहा। फिर तीसरा ये माल न्यूट्रिशन और गुर्बत का जो एलिमेंट है। तो ये तीनों मिल के जब हिट करेंगे और इस तरह की बीमारी आती है तो नतीजतन सेवेरिटी जो है वो लेवल्स, पहली वेव में कम बच्चे थे निस्बतन, आपने जिस तरह अभी नया जो फिनोमेना देखा कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, पहली वेव में वो नंबर कम था, ज़रूर थे। फिर अब नई चीज़ देख रहे हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होनी शुरू होगी, मदर से बच्चों में ट्रांसमिट हो रहे हैं हमारे से। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि आपकी एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसमिट होती हैं, बट एट टाइम्स इट डिपेंड्स, इट्स अ वेरिएबल फैक्टर्स, किस तरह से फिर ये बच्चों के अंदर। और बच्चों के डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि ये वो ग्रुप है जिससे हम ऑब्वियसली जब ये इम्पैक्ट होगा, असर होगा, तो ये लार्जर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब आपका सवाल था वैक्सीन के हवाले से कि अब हम वैक्सीन
کا جو آپ نے انڈیا کا ذکر خود آپ نے فرمایا جی، اب ویکسین نیشنلزم چل پڑی ہے. یہ ایک نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے, انڈیا از اباؤٹ 60% سپلائنگ ویکسین ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ناؤ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر لوکل آبادی کا کہ ہم باہر کی طرف یہ سپلائی کریں, یہ سپلائی چین کو روکا جائے اور پہلے گھر کی طرف توجہ دی جائے. تو لہٰذا اب ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا, دیر از نو ادر وے unless and until we become self-sufficient in this business. Economics اور health, یہ ایسا اس پینڈیمک نے یہ بتا دیا ہے کہ جب تک آپ اپنی ہیلتھ کو درست نہیں کر سکتے آپ کی اکنامکس نہیں چل سکتی. تو اکنامکس ہیلتھ کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں جس کا تعلق ٹریول کے ساتھ بھی ہے, ٹریڈ کے ساتھ بھی ہے, بزنس کے ساتھ بھی ہے, اس کے اوپر آپ کی گہری نظر ہو, سرویلنس کے نیٹ ورکس اتنے افیکٹو ہوں کہ آپ اس کو مانیٹر بھی کر سکیں اور آپ اس قابل بھی ہو سکیں کہ فوراً سے بیشتر آپ اس طرح کی ویکسین بنا سکیں. یہ پلیٹ فارم اب اویلیبل ہیں ویکسین بنانے کے. یہ ٹیکنالوجی کین بی ایزیلی ٹرانسفرڈ. اٹ مے ٹیک فیو ایئرس. 3-4-5 سال میں آپ کے پاس ایک ایسی مین پاور تیار ہو جائے, ایک ایسے چند سینٹرز موجود ہوں جہاں انڈر دا سیم روف لاٹ آف سائنٹسٹ کین ورک ٹوگیدر ان آرڈر ٹو بیسیکلی ایڈریس دس پرٹیکولر پرابلم. تو یہ آپ ریجنل پلیئر بھی بن سکتے ہیں, آپ گلوبل پلیئر بھی بن سکتے ہیں اس ایریا کے اندر, کیونکہ انٹلیکچوئل ڈیزاسٹر کا جو سوال انہوں نے پیدا کیا اسٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے, تو اگر ہماری توانا یوتھ نہیں ہوگی, جسے ہم کہتے ہیں نا جی ہیومن ریسورس ہمارا بڑا اچھا ہے, ینگ ہیومن ریسورس, بٹ ینگ ہیومن ریسورس بیماریوں سے بچ کے اگر یہ بیماریاں ان پہ حملے کرتی رہیں تو آبویسلی یہ انٹلیکچوئل لیول ول ریڈیوس فردر. یہ بہت پہلے ہی ہم مال نیوٹریشن اور اس طرح کی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں, اور یہ فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز آنے والے دنوں میں اور سیویئر ہو جائیں گے اگر یہ ہمارے ساتھ مسلسل بیماری رہی. بہت سارے ملکوں نے اس کو روک لینا ہے بیکاز آف دیئر افیکٹو ویکسینیشن پالیسی. ہمارے اوپر ایسے ویکسین پاسپورٹس کی طرف نہ جانا پڑ جائے جب ہمارے اوپر ٹریول ریسٹرکشنز ہو جائیں, ہمارے بزنسز بیٹھ جائیں, ہماری اکانومی بیٹھ جائے, اگر ہم اس کو ٹائملی ایڈریس تیزی سے نہیں کر سکے. لیکن دیر از اے نیوز ابھی ریسنٹلی دیر ہیز بین ایم او یو سائن کیا ہے ود چائنیز کمپنی جو ویکسینیشن کے اندر ہے, اور پرابیبلی پاکستان کے اندر فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وی گوئنگ ٹو ڈیولپ اٹ ہے, اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, ان کا ٹرائل 3 چل رہا ہے, اس پہ دیر از اے ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. تو پرابیبلی ہو سکتا ہے نیکسٹ فیو منتھس, اف ناٹ فیو منتھس, نیکسٹ ایئر تک آپ کو ڈیفینیٹلی پاکستان میں لوکل میڈ ویکسین بھی کورونا کی انشاءاللہ مل جائے گی. سر کنٹینیوئنگ ود دیٹ ویکسینیشن کو ہم دیکھتے ہیں ایک فنومینا یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ویکسین لینے کے بعد لوگوں کو دوبارہ سے کرونا جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. تو ایک یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ویکسین لے لی تو اب مجھے بس وہ ایک سپر پاور مل گئی اور میں اب ویکسین لینے کے بعد تو کرونا تو مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا, اس میں کتنی حقیقت ہے, یہ مت ہے یا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ایک تو ویکسین بندے کو پہلے سمجھنا ضرور چاہیے کہ جب آپ فرسٹ ڈوز لیتے ہیں تو اس کے 2 ویکس کے بعد آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, لیکن امیونٹی کو میکسیمم لیول یا پار لیول تک پہنچنے کے لیے سیکنڈ ڈوز کے 2 ویکس بعد تک کا انتظار کرنا ہے. تو پہلی اور دوسری ڈوز کے درمیان 3 ویکس کا گیپ ہے. 2 ویکس سے بعد تو امیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, تو تب تک تو آپ بالکل پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. اور سیکنڈ ڈوز کے جو 15 دن کے بعد آپ جو ہے پار لیول تک پہنچتے ہیں, تو لہذا تب تک بھی آپ کچھ نہ کچھ امیون ہو گئے ہوتے ہیں, تو 100% امیون نہیں رہتے. یہاں پہ میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے پھر بھی سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے, ہم نے ماسک پہننا ہے, یہ اس وجہ سے کہ آپ جب ویکسین لے لیتے ہیں تو آپ ڈیزیز سے فری ہوتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ہے وہ آپ میں کووڈ نہیں آئے گا یا کووڈ آپ کے ذریعے پھیلے گا نہیں, وہ پھیل سکتا ہے, آپ ڈیزیز سے اور اس کے لیتھل افیکٹ سے سیو ہو سکتے ہیں. تو لہذا آپ نے سماجی فاصلہ تو برقرار رکھنا ہی رکھنا ہے, آپ نے جو ہے وہ یہ ماسک پہننا ہی پہننا ہے, یہ بڑا لازمی چیز ہے. دوسری چیز جو کہ میرے معزز دوستوں نے پہلے فرمائی ویکسین کے حوالے سے, دیکھیں ایک تو ٹوٹل درجن کے قریب جو ہے کمپنیاں ہیں پورے دنیا میں جو ویکسین تیار کر رہی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے. میرا خیال ہے دے آر ڈوئنگ پلنٹی گڈ ورک کہ یہاں پہ بھی اویلیبل ویکسین ہو رہی ہیں, چلو کچھ میسز کو تو لگ رہی ہیں. پاکستان میں جتنی بھی ویکسین درآمد کی گئی ہے, اگر وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگ رہی ہے یا 50 اینڈ ابو ایئر آف لوگوں کو لگ رہی ہے, کیا وہ سارے لوگ لگوا رہے ہیں؟ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے نا کانسپریسی تھیوریز کو ایکسیپٹ کرنے کی پاسبلٹی اور پرابیبلٹی زیادہ ہے. بالکل ہمارے ابھی تک سوچ یہ ہے کہ اگر ہمیں ویکسین لگ گئی تو ہم بندر بن جائیں گے,
یا پتہ نہیں 80 سال کے بندے کو اگر معاف کیجیے گا ویکسین لگ گئی تو اس کی کچھ پاورز کم ہو جائیں گی. تو دیکھیں خدا را ان چیزوں پہ یقین نہیں کریں. ہیلتھ کیئر ورکرز نے پوری دنیا میں لگ رہا ہے, جنہوں نے کوئی کانسپریسی کرنی بھی تھی انہوں کو بھی بیماریاں ہوئی ہیں, ان کو بھی ویکسینز لگی ہیں, ان کی فیملیز کو لگی ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز نے فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ویکسینز لگوائی ہیں. میں دونوں ڈوزیں لگوا چکا ہوں, مجھے 2 ویک سے زیادہ پاور وغیرہ کم نہیں ہوئی جی الحمدللہ. ہمارے یہاں پہ تو سوسائٹی میں 90% لوگوں کو پرابلم نہیں ہے کہ جی طاقت کم ہو جائے گی ہماری جی, اور وہ ویکسینیشن ہو یا کوئی بھی چیز ہو, دے ہیو دس فینومینا ٹوورڈز ایوری تھنگ کہ بس اس کو ہم نے کیا تو ہمارے خلاف جو ایک یہودی سازش ہے اور یہ پرابلم کریٹ کرے گی ہمارے لیے. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں نا کسی فیک آئی ڈی سے, فیک میسیجز, فیک ڈاکٹرز کے کہے ہوئے کہ کرونا نہیں ہے جی, ویکسین میں یہ چپ ڈال دی گئی ہے جی, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. پلیز یہ سوچنا ہے کہ یہ کانسپریسی ہے, یہ ہمیں اکنامیکلی, یہ ہمیں ہیلتھ وائز برباد کرنے کی سازش ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایس او پیز کو اڈاپٹ نہ کریں, لوگ ویکسین نہ لگائیں اور مر اس کا خمیازہ ہم پولیو کی صورت میں ابھی تک بھگت رہے ہیں. جی بالکل, جہاں پہ ہمارے جو ایک طبقہ ہے ایک پرٹیکولر ایریاز میں وہ ابھی بھی اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹو لیتا ہے کہ جی یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے. دنیا بھر سے پولیو غائب ہو چکی ہے, صرف پاکستان, افغانستان اینڈ آئی تھنک نائجیریا بھی ختم ہو چکا ہے, صرف افغانستان اور پاکستان رہ گیا. اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا, جس کو انفوڈیمکس, ایک تو ہم پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں, دوسرا یہ اویئرنیس کی لیک آف اویئرنیس, لیک آف ایجوکیشن, اس کی وجہ سے بھی اس کی ہم زیادہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اچھا ایک سوال جو ڈاکٹر صاحب سے آپ نے پوچھا نا کہ دوسری دفعہ ہم سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اچھا اس کے اوپر جو ڈیٹا اویلیبل ہے مختلف ویکسینز کا مختلف اویلیبل ہے. اب جو نئی ویکسینز آئی ہیں جس طرح نووا ویکس ایک ویکسین ہے جو پروٹین بیسڈ ویکسین ہے, اس کو نینو پارٹیکلز کیریئرز کے اندر آپ انکیپسولیٹ کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں. اچھا وہ ویکسین یہ دکھا رہی ہے کہ یہ دو ویریئنٹس خطرناک ہیں, ایک یو کے کا B117 اور ایک 351 ساؤتھ افریقہ. اٹ از شوئنگ ایفیکیسی اگینسٹ بوتھ آف دیم. اچھا اسی طرح سے جانسن کی جو سنگل ڈوز ویکسین ہے جانسن, اٹ ہیز آلسو شون سم ڈیٹا. ابھی جو یو کے والی ویکسین تھی وہ صرف یو کے ویریئنٹ کو کر رہی تھی, ساؤتھ افریقہ نے اس لیے اس کو بند کر دیا. تو جی یو کے والا. اب فائزر والی کا جس طرح اب ہم نے کہا جی اس کی -80 والا ہے, کولڈ چین مینٹین کرنا, ریگولرائز کرنا ود ان اے کنٹری, اب اس کی کوالٹی کمپرومائز نہ ہو رہا ہے. جب ہمارے جیسے ملکوں میں جب یہ سپلائی چین میں ایشوز آ رہے ہیں تو یہ ایک اور ایریا ہے جس کو گورنمنٹ کو بڑا چیک کرنا ہے کہ ریگولرائز کریں کہ جو ویکسین پرائیویٹ بھی آ رہی ہے یا گورنمنٹ کے تھرو آ رہی ہے اس کی سپلائی چین اور کوالٹی کسی طرح کمپرومائز نہ ہو, تھیراپیوٹکس کی پرائزز اور ویکسین کی پرائز پہ اوپر کنٹرول ہو, ریگولر چیک ہو, اور ڈیلیور کرنے والے جو لوگ ہیں جو ویکسینیٹ کر رہے ہیں وہ انشور کریں کہ یہ کوالٹی جو ہے بالکل وہ ٹیمپریچر, وہ ڈیوریشن, شیلف لائف جو بتائی گئی ہے اس کے بعد ایکسپائری کے اندر اگر لگائیں گے تو پھر یہ ایک اور ایشو ہو جائے گا. ویکسین لگنے کے بعد بھی آپ کہیں گے فیک ویکسینیشن بہت زیادہ ایشو ہے. فیک ویکسینیشن از اے بگ ایشو. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا آپ سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, بڑا امپورٹنٹ, کیا ایک دفعہ ویکسین لگا لی تو کیا میں زندگی بھر کے لیے کورونا فری ہوں, یا مجھے دوبارہ ویکسین جس طرح فلو ویکسینیشن ہوتی ہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, آپ کو دوبارہ لگانی پڑتی ہے؟ اچھا یہ بات اب سمجھنے کی کوشش ہے. کورونا وائرس جو ہے وہ دنیا میں جب سے انٹروڈیوس ہوا ہے, اٹس ہارڈلی لائک 2 ایئرس بھی نہیں ہوئے نا, تو اس کے بارے میں جو ڈیٹا ہے اویلیبل یہ بڑا کم ہے. اٹس آن گوئنگ سسٹم, ہم روزمرہ کے واقعات سے اور تجربات سے ابھی سیکھ رہے ہیں, وی آر ان دی پروسیس. تو ابھی ریسرچ اس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی. ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ویکسین ہم لگا رہے ہیں کتنی دیر تک ہمیں سیف رکھے گی, 4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, 5 سال, 12 سال, کب تک یہ سیف رکھے گی. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو اس کا بیہیویئر بالکل سیم اسی طرح ہوگا جس طرح فلو کے وائرس کا ہے. سٹرینز چینج کرتا ہے, کرونا وائرس بھی اپنے سٹرینز چینج کرتا ہے, تو لہٰذا یہ ضرور ہوگا کہ کرونا ول لیو ود اس, ختم نہیں ہوگا, یہ ہمارے ساتھ رہے گا, لیکن اس کی تباہ کاریاں کم ہوں گی اور کس طرح, اور ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھیں گے کہ نہیں, کیونکہ یہ اس نے سٹرین چینج کر لینی ہے. لازمی نہیں کہ جو ویکسین آپ کو لگا رہے ہیں وہ تمام سٹرین کے اگینسٹ ہو, جیسے کہ فلو کی ویکسین کے ساتھ ہوتا ہے.
لیکن گڈ چیز فلو کی ویکسین کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے فلو کی ویکسین لگا لی تو H1N1 یعنی کہ لیتھل سٹرینز جتنے ہیں ان ساروں کو وہ کور کرتا ہے, تو کچھ ایک کو نہیں بھی کور کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. سیم یہ چیز ہوگی کہ ہم نے جو کرونا کی ویکسین لگائی ہے, یہ جو لیتھل سٹرینز ہیں اس کے خلاف جو ابھی تک آئے ہیں اس کے خلاف یہ بہت مؤثر ہے, بہت مؤثر ہے. شدت میں اس کی کمی آ جائے گی تو اگر کوئی بعد میں کوئی سٹرین چینج کر لیتا ہے جس کو کور نہیں بھی کرتی تو وہ اتنا پریشانی کا باعث نہیں ہوگا. ایک بات دیکھیں اور بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز اور گورنمنٹ, یہ ہیلتھ سیکٹر یہ جو ہے کرونا کو ختم نہیں کر سکتا. کرونا تب ختم ہوگا جب ہم اپنے رویے تبدیل کریں گے, جب عوام جو ہے اس بات کو سمجھے گی کرونا ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے, اور وہ SOPs پہ عمل کرے گی. جب آپ عادت بنا لیں گے کہ میں جب گھر جاؤں گا, کیونکہ آپ کو باہر رہنا ہے, آپ نے کمانا ہے, آپ نے ایکسپوز ہونا ہے, جب میں گھر جاؤں گا تو میں مین دروازے سے شاید نہ جاؤں, میں ڈرائنگ روم سے انٹر ہوں اور ڈرائنگ روم کے باتھ روم میں پہلے میں غسل کروں, میں چینج کروں اور پھر میں انٹر ہوں, پھر میں گھر والوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں, پھر میں اپنے بچوں کو سیو کروں. Definitely we have to be careful. I agree with that. Saif, time بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس اور debate is very interesting. اور لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ریپ اپ تھنگس. سب سے امپورٹنٹ سوال جیسے بھی ڈاکٹر جواد صاحب نے بھی کہا کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ لاک ڈاؤنس کر رہی ہے, اسمارٹ میجرز لے رہی ہے. ہم لوکل ایڈمنسٹریشن کی بات کریں, وہ افیکٹولی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بڑا ایکٹیو دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر. ڈاکٹرز اپنی جگہ پہ لڑ رہے ہیں اس پوری کی پوری سچویشن کے ساتھ میں. لیکن ایک بحیثیت معاشرہ, ایز اے سوسائٹی, ایز اے انڈیویجول, ڈو یو تھنک کہ دس از آر پرائم رسپانسبلٹی کہ ہم اپنی اور اپنے جو ہمارے پیارے ہیں ان کی حفاظت, پرائمری رسپانسبلٹی ہماری اپنی ہے؟ فراز صاحب دیکھیں, زندگی میں ہر چیز کی پرائمری رسپانسبلٹی انسان کی اپنی ہوتی ہے. نمبر 1 دس از بیسک سائیکالوجی. نمبر 2 جی بات یہ ہے کہ اب یہ ڈاکٹر صاحبان نے بڑی اچھی باتیں کی یہاں پہ اور عوام کو بڑا ایجوکیٹ کیا, لیکن عوام ابھی بھی کووڈ کا علاج جو ہے وہ ہلدی سے, لہسن سے, پیاز سے, ٹماٹر کے چھلکوں سے کرتی ہے. تو یہ تھوڑا سا انٹلیکچوئل اویئرنیس جو ہے اس کو آپ براڈ لیول پہ اس طرح نہیں پھیلا سکتے. جو ایک فیملی کا ہیڈ ہے, جو ایک فیملی کا سربراہ ہے, اس کی یہ ڈیوٹی ہے, جو باہر جاتا ہے کسی سے کوئی بات چیت کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے, وہ اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کرے. دس آل نیڈس ٹو ٹیکل ڈاؤن ایٹ دا مائکرو لیول فرسٹ. دیکھیں میکرو لیول پہ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ واٹ اٹ کین, پروونشل گورنمنٹس بھی کر رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جی میں آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اٹس اے لٹل ڈفرنٹ ٹو سے اوور ہیئر. لیکن ہم نے پچھلے 60-70 سال میں اپنے ہیلتھ کے پروفیشنلز کی قدر نہیں کی. دیکھیں آج جو ویکسینز آپ باہر سے منگوا رہے ہیں نا, یہ جو آپ میڈیکل امپورٹس کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ چاہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں, چاہے آپ کینیڈا کو دیکھیں, UK کو دیکھیں, جو لیڈنگ میڈیکل پروفیشنلز ہیں ہر میڈیکل فیلڈ میں, یا جو لیڈنگ میڈیکل اکیڈیمکس ہیں, وہ سارے انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے. ان ملکوں نے ان پروفیشنلز کی قدر ہی نہیں کی ایٹ دا فرسٹ پلیس. اگر قدر کی ہوتی تو آج آپ کو کسی سے ویکسین مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کے یہاں ویکسینز پروڈیوس ہو رہی ہوتی اینڈ یو وڈ ہیو بن one of the biggest medical exporters in the world. So we need to understand کہ over time, because یہ وائرسز آتے رہیں گے, you need to understand. Spanish flu آیا, اس کے more or less 100 years بعد we saw another wave called the COVID. وہ ایک epidemic تھا, this turned out to be a pandemic. Maybe after 100 years there can be a bigger disaster. تو it is time کہ ہم ideological fronts کے ساتھ ساتھ اپنے intellectual caliber کو بھی اس ملک میں ریٹین کریں. And we need to invest in that. Yeah. I totally agree with that. Sir, quick question, yes or no? Do you think یہ ایک recurring phenomena رہے گا, کرونا وائرس آتا رہے گا بار بار؟ It certainly will keep on coming. 1918 میں ہوا, پھر 1953 میں آیا, ایشین فلو کی فارم میں بڑا, پھر ہمیں ہٹ کیا 2003 میں سارس کی فارم میں, 13 میں آیا مرس کی فارم میں, اب 19 میں. اب آپ یہ ڈیوریشن دیکھیں کتنے 50 سال یا 8 سال میں, اب یہ اگلے 2 چند سالوں میں آپ کو یہ ملے گا. یہ فینومینا شرنک ہوتا رہے گا. یو ول ریپیٹڈلی سیئنگ ڈفرینٹ پینڈیمکس. یہ ہونا ہے, یہ دس از اے نیچرز فینومینا آف ایڈجسٹنگ دا انوائرمنٹ. آپ نے کلائمیٹ چینج کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ نے انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ نے ایسی جسے کہتے ہیں جی فاربیڈن ٹیریٹریز میں انٹر ہوئے, ڈیفارسٹیشن کی, بہت سارے انٹریکشن اینیملز اور ہیومنز کے درمیان ہوئے, جس کے نتیجے میں یہ ٹرانسمیشن ہوئی, اور یہ فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز کی وجہ سے ہوا. تو یہ بڑا ریکرنٹ ہوتا رہے گا unless and until we are prepared
not only monitoring or surveillance of these infectious diseases, but also developing control strategies individually, independently. یہ ود ان آر ٹیریٹریز اور بارڈرز یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو ویریئنٹس آف کنسرن، اب اس حوالے سے ویریئنٹس، ابھی آپ پرتگال کا ویریئنٹ آیا ہے، پرتگال کا ٹریول بین ہو گیا یو کے میں، نو ون کین ٹریول. انڈیا کے اندر ڈبل میوٹنٹس ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوئے ہیں، زیادہ سیویئر. ہم اپنے ایسی میوٹیشنس کے اوپر نظر ہمیں رکھنی چاہیے، ہر وقت رکھنی چاہیے، تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ کون سی ویکسینز ہمارے لیے زیادہ افیکٹو. So you think it's going to be one little addition فراز صاحب، سال پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ وائرس سیوریج سسٹمز میں بھی اسپریڈ کرے گا، اینڈ آج جو انہوں نے مجھے سال پہلے کہا اٹ پروو ٹو بی کریکٹ. وہ تو اب آپ جب پہلے فرسٹ ٹائم آیا تھا تو جب دوبارہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو انڈونیشیا کے اندر جو بیٹس کے سارے کیوز ہیں جو ان کی وہاں پہ تو پراپر فارمنگ ہوتی ہے اس کی، تو وہاں پہ سیوریج سسٹم میں یہ بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ اگین بڑی ڈبیٹ ہے کہ چائنا کی ویٹ مارکیٹ سے نکلا تھا یا یہ انڈونیشیا کے اندر سے نکلا تھا. اس کا جو سوال انہوں نے کیا نا کہ یہ وہ وائرس ہے جس نے ہر آرگن کو امپیکٹ کیا ہے، ملٹیپل آرگن فیلیئرس کی طرف. ہر آرگن کے اوپر ACE2 ریسیپٹرز ہیں. بچوں کے اندر تعداد مختلف ہے، فیمیل کے اندر مختلف ہے، جوانوں کے اندر مختلف ہے، ایڈلٹس کے اندر مختلف ہے. تو یہ سیویرٹی کا لیول ان کرسپونڈنٹ ریسیپٹرز کے ذریعے بھی ہے. کو ماربیڈیٹیز کے ساتھ پھر وہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ تالا اور کنجی کا سوال ہے، تو یہ وائرس جو ہے کنجی کے اندر اپنی تبدیلیاں لاتا رہتا ہے اور یہ ہمارے ریسیپٹرز کے جو اوپن کرتا رہتا ہے لاکس ہر طرح سے. اس لیے ہمیں اس کی میوٹیشن we have to be prepared for it. سر لاسٹ ورڈ کب ختم ہوگا؟ آپ کو کب نظر آ رہا ہے تھرڈ ویو ختم ہوتے ہوئے، فلیٹ ہوتے ہوئے؟ اگلے 2 مہینے میں ہم دوبارہ سکون میں چلے جائیں گے؟ جی اٹ ول ٹیک فردر 6 months آئی تھنک، اور اٹ نیڈس آور جو ہے نا ایز اے نیشن ہم اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کو اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. ڈیفینیٹلی لیٹس ہوپ ناظرین یہ 6 months سے پہلے ہمارا ختم ہو، چیزیں دوبارہ ایک روٹین کی طرف آئیں، اور جو ہم لوگ ویکسینیشن کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے اس پوری ویکسینیشن کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ میسیج جو ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا اور ہمارے پینل نے دیا کہ آپ نے اگر فرسٹ ڈوز لے لیا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو سیکنڈ ڈوز کو بھی ایڈمنسٹر کریں، دیکھیں اس کو لیں. اور جو یہ واٹس ایپ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ رومرز اسپریڈ ہو رہی ہیں ان کو بالکل بھی آگے اسپریڈ نہ کریں، ان سے اجتناب کریں، اس پہ یقین نہ کریں کہ جی اس نے ویکسین لی تو اس کو یہ ہو گیا یا فلانے کو اس طرح ہوا. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ایک لارجر کانسپریسی تھیری کا پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار، وہ بھی ہمارے ملک کے اوپر حاوی ہے کافی زیادہ. تو اب تھوڑا سا ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا اور اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. یہیں پہ سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، جواد صاحب آپ نے ٹائم نکالا، اینڈ سیف یو جوائنڈ اس اگین، تھینک یو. اور ناظرین یہیں پہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. مجھے اجازت دیجیے گا فراز علی خان کو. اللہ حافظ.